تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس سے مراد شمال کی سمت ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وجد من دونہما قوما، تو ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے، کچھ قوم ملی۔ لا یکادون یفقہون قولا، وہ قوم ایسی تھی جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ ایک تو زبان اجنبی ہوگی، اور اجنبی زبان میں بھی کچھ ایک آدھ لفظ کوئی پلے پڑ جاتا ہے، تو وہ ایسی زبان تھی کہ جو اس سے لگتا یہ تھا کہ کچھ سمجھیں گے نہیں، ہماری کوئی بات نہیں سمجھیں گے، ہم اس کی کوئی نہیں سمجھیں گے۔ تو قالو، اس قوم نے کہا، ابھی تو یہ کہا تھا کہ وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے، لیکن اب کہا کہ انہوں نے کہا، تو کہا کس طرح؟ یا تو کسی ترجمان کے ذریعے یا کچھ اشاروں کنایوں سے۔ حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ فہل نجعلک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں جو ہمارے شمال کی جانب رہتے ہیں، اور وہ بار بار آ کر ہمارے ہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی دیوار بنا دیں کہ جس دیوار کی وجہ سے وہ ہم تک نہ پہنچ سکے؟ اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ ہم آپ کی کو مالی طور پر کچھ پیش کر سکتے ہیں اس کام کے لیے۔ قال، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، تم سے میں کوئی فیس وصول نہیں کروں گا اس کام، کیونکہ یہ میری عمارت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ لوگوں کو کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہو تو ان کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی تعمیر میں کروں اپنے خرچ پر، یعنی اپنی مملکت کے خرچ پر۔ البتہ فاعینونی بقوت، لہذا تم لوگ طاقت سے میری مدد کرو، یعنی ہاتھ پاؤں کی طاقت سے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یعنی مدد یہ کرو کہ مجھے سے کہیں سے چادریں مہیا کرو لوہے کی، اور میرے خرچ پر مہیا کرو۔ حتیٰ اذا ساوا بین صدف، چنانچہ وہ لے آئے، چادریں لے آئے، بیچ میں یہ بات محذوف ہے کہ وہ چادریں لے آئے، تو وہ چادریں حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان لگا کر ایک دیوار بنانی شروع کر دی۔ حتیٰ اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، جو خلا ہے وہ پاٹ دیا اور دونوں پہاڑ جو ایک طرف سے مل گئے۔ قال انفخوا، تو اس پر کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ اس کو مقصد یہ تھا آگ دکانے کا کہ ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ جو تانبا ہے وہ اس کی درمیانی درازوں میں جا کر بیٹھ جائے اور اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن جائے۔ جب وہ پوری آگ بن گئی کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ، میں اس پر انڈیلوں گا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چلنے کی طاقت رکھتے تھے، وما استطاعوا له نقبا، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا قال ھذا رحمت من ربی، یہ جو کچھ ہوا میرے پروردگار کی رحمت سے ہوا۔ اس کا ظاہری مفہوم عام طور سے یہ سمجھا گیا کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی، اس وقت تک جب تک یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا قرب قیامت میں، اس وقت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ فرمایا کہ جب تک میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا اس وقت تک یہ سلامت رہے گی، جب وعدہ آ جائے گا تو پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اب یہ کہاں یہ دیوار واقع تھی؟ اب بھی موجود ہے، یہ ختم ہو گئی؟ اس کے بارے میں
ہر زمانے کے مورخین نے اور مفسرین نے اپنی اپنی تحقیقات کی ہیں کہ یہ کہاں واقع تھی، اور یہ سوال بھی اس دنیا میں پیش آتا ہے کہ اگر یہ موجود ہے تو وہ کہاں ہے۔ بہت سے محققین نے جو اس بارے میں تحقیق کی ہے تو وہ یہ ہے کہ شمال میں روس کے علاقے میں ایک شہر ہے جس کو دربند کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے دربند کو کہا کہ یہاں پر وہ فصیل بنائی تھی ذوالقرنین نے، اب اس کے آثار نہیں۔ میں بھی وہ دربند گیا ہوں اور وہ جگہ دیکھی ہے، لیکن اس میں کوئی آثار اس دیوار کے نظر نہیں آتے۔ ایک اور دوسری فصیل بنی ہوئی ہے جو دربند شہر کی فصیل تھی۔ بعد تو دوسرے محققین نے کہا دربند نہیں بلکہ دربند کے پیچھے مزید شمال میں ایک جگہ، ایک دو پہاڑ ہیں جہاں پر کہ یہ بنائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ بظاہر یہاں سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دیوار قیامت تک یاجوج ماجوج کے خروج تک قائم رہے گی، لیکن اب کہیں نہیں ہے، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت کرۂ ارض پر کوئی جگہ ایسی ہے جو ابھی تک جس کو انسان نے نہ دیکھا ہو یا دریافت نہ کیا ہو۔ تو اس معاملے میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحقیق ہے جو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی نے قصص القرآن میں، اور پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ در حقیقت ایک قوم کا نام ہے، اور جیسا کہ پچھلے مفسرین نے بھی بتایا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے، اور یہ در حقیقت ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ جنگلی قوم تھی، وحشی، جنگلوں میں رہنے والی، اور جنگلی میں رہنے اور وحشی ہونے کے حالات میں یہ بستیوں پر حملے کرتی تھی، لیکن جب بستیوں پر حملے کر کی کسی بستی پر اور پھر وہیں مقیم بھی ہو جاتی تو متمدن بن جاتی تھی، اور اس میں اور عام آدمیوں میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ تو اس کے یاجوج و ماجوج کے کئی حملے ہوئے ہیں جس میں اس یاجوج ماجوج نے لوگوں کی بستیوں کو تاخت و تاراج کیا اور پھر وہاں پر رہ کر متمدن ہو گئے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ در حقیقت جو لوگ تھے یہی پھر آگے چل کر جب متمدن ہو جاتے تھے تو یہ منگول نسل کے لوگ بن جاتے ہیں۔ لہذا روس، چین وغیرہ اور ترکستان جو پہلے زمانے کا ترکستان تھا، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اصلاً یاجوج ماجوج تھے، اور وہ مختلف بستیوں پر حملے کرنے کے بعد وہاں پر رہ گئے، متمدن ہو گئے، اور اس متمدن ہونے کے بعد عام انسانوں کی طرح گل مل گئے۔ لیکن انہی وحشی لوگوں کا آخری ریلہ قیامت کے وقت آئے گا۔ اب تک بہت سے ریلے آ چکے، متمدن بن چکے، ایک آخری ریلہ قیامت کے وقت آئے گا۔ جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو حضرت شاہ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ اذا جاء وعد ربی کا ہے، قرآن نے قیامت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ جب میرے پروردگار کا وعدہ آ جائے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تو ضروری نہیں کہ وہ قیامت ہی مراد ہو، بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، لہذا وہ اگر بیچ میں ٹوٹ گئی ہو دیوار تو اس سے قرآن کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہو۔ البتہ آخری ریلہ آئے گا، وہ آئے گا اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، اور اسی لیے بعض لوگوں نے فتنہ تاتار جو ہوا اس کے بارے میں کہا کہ یہ یاجوج ماجوج تھے، لیکن یہ اس لیے غلط ہے کہ قیامت کے بارے میں جو تفصیلات احادیث میں آئی ہیں اس میں یاجوج ماجوج کا خروج وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔